حضرات گرامی، وہ کہنا یہ چاہتا ہے، میں نے آج تک زندگی میں فیاض اس کو نہیں سمجھا کہ جو مال بانٹتا. خاتون و حضرات، میں سخی اور فیاض اس کو سمجھتا ہوں جو لوگوں میں عزت بانٹتا ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالی کے پاس تمام عزت ہے، اور وہ بڑا احمق ہے جو عزت کو اپنی متاع سمجھ، جو اس بات پہ تفاخر کرے. فیاض تو وہ ہے کہ جسے خدا عزت عطا کرے اور وہ ان لوگوں کو عزت بانٹے جن کے پاس عزت نہیں ہے، ان غریبوں کو، ان ناقص لوگوں کو، ان کمزوروں کو اپنی طرف سے خدا کی عطا کردہ وہ عزت جو ہے بانٹے. اصل میں سخی تو وہ ہے. اور ایک نقطہ عالیہ یہی ہے کہ ادھار کی چیزوں پہ انسان کو کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنے پروٹوکول کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. خدا شناسی میں سب سے بڑی چیز جو حائل ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ مس پلیسڈ ججمنٹ، تمام عقل کا ایک غلط ایسٹیمیٹ لگا لیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ زندگی میری ہے، اس کو میں نے بسر کرنا ہے، میں نے کمانا ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے بچے پالنے ہیں، میں نے بیوی پالنی ہے، یو آر ویری ویری رانگ. اٹس ناٹ یور جاب، اٹس ناٹ یور جاب. آپ کا یہ جاب نہیں ہے جسے غلطی سے آپ اسیوم کر بیٹھتے ہیں. آپ کا جاب وہی ہے جو اول انسان کو دیا گیا اور آخری لمحے زندگی تک وہ مرحلہ جائے گا کہ قبر کا جب دہانے آپ پہنچیں گے. اور میں تو قبر کو ہمیشہ گیٹ وے ٹو دی لاؤڈر گیلیکسیز کہتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا مقدر زمین پہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹرانزیشن میں تو کوئی مقدر نہیں ہوتا. وہ کیسی عقل ہے کہ جو زمین میں کھانے پینے کو مقدر قرار دیتی ہے؟ ایک ہلکی سی کیمپنگ ہے. یہ زمین تو ایک چھوٹا سا کیمپ ہے. اس میں آپ کی تربیت، اس کا آپ کا آنا، اس میں آپ کی ٹیسٹنگ ایک ٹرانزیشنل ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. اس وقت میں آپ کی ٹیسٹنگ یہ ہے کہ جو شعوری صلاحیت آپ کو عطا کی گئی، جو غور و فکر کی صلاحیت آپ کو عطا کی گئی، کیا اس کا مقصد آپ نے جانا پہچانا؟ کیا آپ اس مقصد تک پہنچ گئے اپنے غور و فکر سے کہ آپ کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر چلے؟ قبر کے دہانے پہ، اس گیٹ وے پہ ایک سوال ہوگا، من رب ہوگا کہ آئیے تشریف لائیے، یو آر ویلکم، پاسپورٹ ساتھ لائے ہو آگے بڑھنے کا؟ یہ تو بتاؤ کہ اس ساری زندگی میں آپ کا رب کون تھا؟ ہم نے تو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو ایک ہلکے پھلکے سوال کے لیے آپ کو زندگی دی تھی، زمین دی تھی، گھر دیا تھا، بیوی بچے دیے تھے. خاتون و حضرات، یہ سہولتیں، یہ ساری سہولتیں ہیں. یہ سہولتیں اس لیے عطا کی گئی کہ اگر آپ قبر کے دہانے اس سوال کے جواب میں اللہ سے یہ کہو کہ اللہ مجھے تو نے فرصت کب دی؟ میں تو مصروف تھا روٹی کمانے کے لیے، میں تو مصروف تھا بچے پالنے میں تو مصروف تھا ماں باپ کی خدمت، مجھے آپ نے کب فرصت دی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا؟ تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ آپ کی دلیل سچی ہوتی. اگر آپ خدا کو یہ کہتے قبر کے دہانے جب وہ آپ سے یہ پوچھے کہ من ربو کا، کہ آپ کا رب کون ہے، اور اگر آپ جواب میں اسے کہیں میرے 7 بہن بھائی تھے، میرے ماں باپ تھے، میں نے خدمت کرنی تھی، میں نے بڑا کام کرنا تھا، میں نے سرانجام دینے تھے، میں تو مشکل میں الجھا رہا، میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا، تو خدا کی قسم ہے کہ آپ سچ کہتے. مگر خدا یہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ کہتے. ان میں سے کوئی کام تمہارا نہیں، ان میں سے کوئی کام تمہارا نہیں تھا. یہ تو پروٹوکول ہے. اگر ان میں سے کوئی کام تمہارا ہوتا تو تمہیں جب میں نے کسی گھر میں پیدا کیا تھا تو تمہیں پتا تھا کہ تمہاری ماں کون ہوگی، تمہارا باپ کون ہوگا؟ تمہیں پتا تھا کہ 5 سال تک کیسے پلو گے، 10 سال تک کیسے پلو گے، 15 سال تک؟
اگر تمہیں چوائس دے دیا جاتا، اگر چوائس وہاں تمہیں مل جاتا کہ اپنی مرضی کا گھر ڈھونڈو، تو کسی غریب مسکین کا گھر بھی کوئی بچہ ڈھونڈتا، کوئی ابتلا کا گھر ڈھونڈتا، کوئی فاقے کا گھر ڈھونڈتا، اور کوئی امریکہ کا بچہ پاکستان کا ملک ڈھونڈتا. پھر ایسا تو کبھی نہ ہو، ایسا کبھی بھی نہ ہو. پروٹوکول میں کوئی دستگاہ نہیں ہے، یہ ارینجمنٹس ہیں. تو خواتین و حضرات، تو میں بس مختصراً یہ آپ سے کہہ دوں کہ to me and to my mind the only top priority of intellectual curiosity is God and nothing else. اللہ کے سوا سوچ کی کوئی ترجیح اول نہیں ہے. جب آپ ترجیح اول سے نبٹ لیتے ہیں تو یہی عقل آپ کو زندگی کے کام نپٹانے میں بھی کام آتی ہے، اور آپ اپنی فراست سے جہاں خدا پہچانتے ہیں وہاں زندگی کے معاملات بھی سنوار لیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.